السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے علماء اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے کیا عقائد ہیں، آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جو مومن ہو، ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں ہی اس کی وفات ہوئی ہو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم پکے سچے مومن ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم عادل ہے، انصاف پسند ہیں، انصاف کرنے والے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم حجت ہیں، یعنی ان کے ایمان جیسا ایمان لانا ہے اور ان جیسے طریقہ کار کو اختیار کرنا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم محفوظ ہیں، یعنی اگر ان میں سے کسی سے گناہ ہو بھی گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر کے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ایمان اور اعمال کے لیے معیار حق ہے، یعنی صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کو ہم جانیں گے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے سے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تنقید سے بالاتر ہے، ان کے کسی قول اور فعل پر تنقید کرنا، کرٹیسائز کرنا جائز نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سب کے سب جنتی ہیں، یعنی تمام صحابہ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نجوم ہدایت یعنی آسمان ہدایت کے روشن ستارے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم امت کے بہترین اور افضل ترین لوگ ہیں۔ انبیاء اکرام علیہم السلام کے بعد انسانوں میں سب سے اعلیٰ ترین درجہ اور مقام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بعد آنے والے حفاظ، قراء، علماء، فقہاء، شہداء اور اولیاء سب مل کر بھی کسی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جب کسی بات پر متفق ہو جائیں تو ان کا اجماع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرح معصوم ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم کے ساتھ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی علامت ہے۔ صحابہ اکرام اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم دونوں سے بغض یا ان دونوں میں سے کسی ایک سے بغض رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی علامت اور گمراہی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ اور چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان چاروں کو خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی خلافت کو خلافت راشدہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کو خلافت عادلہ کہتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں سے سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں فضیلت کی ترتیب یہ ہے: سب سے پہلے وہ صحابہ افضل ہیں جو خلفائے راشدین ہیں، دوسرے نمبر پر عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہم، تیسرے نمبر پر اصحاب بدر جو بدر کی جنگ میں شریک ہوئے وہ، چوتھے نمبر پر اصحاب بیعت رضوان رضی اللہ عنہم، یعنی جو ایک بیعت ہوئی تھی، بیعت رضوان جس کو کہتے ہیں، ایک درخت کے نیچے بیعت ہوئی تھی، تو اس بیعت رضوان میں جو صحابہ شریک تھے ان کو افضلیت حاصل ہے چوتھے نمبر پر۔ پانچویں نمبر پر شرکائے فتح مکہ رضی اللہ عنہم، چھٹویں نمبر پر وہ صحابہ رضی اللہ عنہم جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے۔ یہ فضیلت کی ترتیب ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں سے وہ 10 صحابہ جن کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں جنت کی خوشخبری دی، انہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذو النورین، حضرت علی المرتضی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم آخرت کے عذاب سے محفوظ ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے باہمی اختلافات جس میں جنگیں بھی ہوئیں ان کو مشاجرات صحابہ کہتے ہیں۔ مشاجرات صحابہ میں اختلاف اجتہادی تھا، درست اجتہاد والے کو دوہرا اجر، ڈبل اجر ملے گا، اور خطأ اجتہادی والے کو، اجتہادی غلطی جس سے ہوئی ان کو ایک اجر ملے گا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان دونوں کے سب ساتھی جنتی ہیں، البتہ حضرت علی رضی اللہ عنہ صحیح اجتہاد کرنے والے ہیں اور ڈبل اجر پانے والے ہیں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ
غلط اجتہاد کرنے والے، اجتہاد میں غلطی کرنے والے تھے، ان کو ایک اجر ملے گا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے باہمی اختلافات میں کسی ایک گروہ کو باطل یا گمراہ کہنا جائز نہیں ہے۔ یزید فاسق و فاجر تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے یزید کو صالح نہیں کہہ سکتے ہیں، اور یزید کے فسق و فجور اور گناہ گاری کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور یزید کے باہمی اختلاف میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ حق پر تھے اور یزید باطل پر تھا۔